ہمارے پاس انگنت انمول موتی ہیں جنہیں ہم انسپائریشنل اسپیکر کہتے ہیں۔ یہ انسپائریشنل اسپیکرز ینگ جنریشن کے لیے بڑے کارآمد ہیں اور یہ بہت کام کر رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی میں تحریک پیدا کرتے ہیں اور ایسے الفاظ اور ایسے ایکشنز سے جو ہمارے لیے آگے چل کے ترقی کی راہیں کھول دیتے ہیں، اس میں بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جب تک ہم ان کی موجودگی میں رہتے ہیں ہم بہت انسپائرنگ رہتے ہیں، بہت زیادہ ڈائنامک رہتے ہیں، مگر جیسے ہی ہم ان سے جدا ہوتے ہیں تو ہماری معمولات ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے اور ہم وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے جن کی ہمیں چاہت ہوتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ السلام علیکم، میں آفتاب چودھری پریکٹیکل انٹرپرینورشپ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ آج ہم انسپریشنل تھنکنگ کے متعلق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوالٹی آف تھنکنگ جو ہماری ہوتی ہے وہ ہماری کوالٹی آف لیونگ کے اوپر بہت اثر کرتی ہے۔ جیسے جیسے ہم اپنی کوالٹی آف تھنکنگ کو تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں، بہتر کرتے چلے جاتے ہیں، ویسے ہی ہماری زندگی میں بہتری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم میں بہت سارے ہڈن پوٹینشیلس ہیں، ہڈن طاقتیں ہیں جنہیں ہمیں آگے لانا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمیں انسپائریشن کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ تینوں عوامل ہمارے ساتھ شامل نہ ہوں تو ہمیں بہت ساری دقت محسوس ہونے لگتی ہے اور بالآخر ہماری وہ ایفیشنسی نہیں رہتی جسے ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ان سارے کمپوننٹس کے اندر جہاں پہ انسپائریشنل اسپیکرز کی ہمیں ضرورت ہے، جہاں ہمیں اپنے طور پہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ خود اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے اور ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم بیسکلی ہیں کیا۔ مثال اس کی ایسی دی جا سکتی ہے کہ آپ پانی کو ابالیں، اس کے اندر بے وقت دو چیزیں ڈال دیں۔ ایک جگہ آپ ڈال دیں آپ آلو پوٹیٹو اور دوسری طرف آپ ڈال دیں ایگ یا انڈا۔ آپ دیکھیے ایک ہی پروسیس ہے بوائلنگ کا اور اس کے اندر انڈا جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور آلو نرم ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سب بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مزاجاً بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہمارے ساتھ اثر کرتی ہے مگر دوسرے کے ساتھ نہیں کرتی، اور اگر دوسرے کے ساتھ کرتی ہے تو ہمارے ساتھ اثر نہیں کرتی۔ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے اور یہ عمل بے انتہا ضروری بھی ہے جو ہم نہیں کرتے۔ پھر دوسری چیز اس کے اندر بہت اہم وہ یہ ہے کہ ہمیں کل ٹوٹل 1% انسپائریشن کی ضرورت ہے اور 99% ہمیں ایکشن کی ضرورت ہے۔ ہم 99% انسپائریشن کی ضرورت محسوس کرنے لگ جاتے ہیں اور 1% ہم ایکشن بھی نہیں کر پاتے، جو ظاہر ہے ہمیں مطلوبہ نتائج نہیں دیتا۔ ہماری زندگی میں 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ہم کسی چیز کو سٹارٹ ہی نہیں کرتے، اور اگر ہم کسی چیز کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے اس کے اندر بہت جلدی ہمت ہار دیتے ہیں، یا تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمت نہیں ہارتے، ہم آگے چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ اسٹیپس لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اسٹیپس لینے کے ساتھ ساتھ ہماری مشکلات کم ہوتی چلی جاتی ہیں اور ہم کامیابی کی طرف نکلتے ہیں۔ اس جلد نکلنے سے ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ کسی کے ساتھ یہ کامیابی جلدی آتی ہے، کسی کے ساتھ دیر سے آتی ہے۔ جس کے ساتھ جلدی آتی ہے وہ بھی اللہ کا کرم ہے، اور جس کے پاس دیر سے آتی ہے وہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ جس کے پاس جلدی آتی ہے اس کو بہت ساری مشکلات آگے آ سکتی ہیں اور آتی بھی ہیں۔ قدرت ہمیشہ ہمیں اتنے ہی امتحان میں ڈالتی ہے جتنے کہ ہم برداشت رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی برداشت بہت اچھی ہوتی ہے تو قدرت ان کو بڑے بڑے مشکلات سے گزارتا ہے اور بڑی کامیابی دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کبھی آپ کی زندگی میں کامیابی آتی ہے اور کبھی آپ کی زندگی میں ناکامی آتی ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا
کہ ناکامی ہی ہوتی چلی جائے اور کامیابی ہی ہوتی چلی جائے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کامیابی تو کامیابی ہوتی ہے اور ناکامی جو ہے وہ ہمیں کچھ سکھا کے جاتی ہے، اور وہ سکھانا بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک کامیابی کے پیچھے ایک ناکامی ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فیلیئرز کو ہم اوائڈ کریں۔ ہمیں فیلیئرز کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زندگی ایک ایکسپیرینس ہے، انٹرپرینورشپ ایک ایکسپیرینس ہے۔ ہر لمحے ہر وقت آپ کو فیلیئر جو ہے اس کو سکھا کے جاتا ہے، اور وہ ایک بڑی کامیابی کی طرف آپ کو لے جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مکمل اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اب کچھ نہیں اچھا ہونے کا، اور وہ ہمیشہ کے لیے یا تو دفن ہو گئے یا ہمیشہ سے وہ اندھیروں میں چلے گئے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ ایک تناور درخت اسی وقت نکلتا ہے جب وہ اندھیرے میں ایک مٹی تلے نیچے وہ پھوٹتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری علامات ایسی ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کبھی جو ہے زندگی میں جلدی کامیابی مل جاتی ہے تو ہمیں اس کے اوپر نازا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی ہمیں دیر سے ملتی ہے تو ہمیں پچھلا وقت نہیں بھولنا چاہیے، اور کبھی ہمیں بالکل سے کچھ بھی ہمیں سرا نظر نہیں آتا تو ہمیں اس وقت بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم شاید کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک پروسیس میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ کو بٹس اینڈ پیسز کے اندر چیزیں جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ انسپائریشن حاصل کرتے ہیں، وہ ایک چیز ہے جسے آپ اسٹیمولس کہتے ہیں، اور اس سے آپ کو ایک تحریک ملتی ہے جو وقتی ہوتی ہے، مگر بالآخر آپ کو سب کچھ اپنے طور پہ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہوتا ہے اور اپنے طریقے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ ہم فیل اس وقت ہوتے ہیں جب ہماری سوچ جو ہے ناکام ہو جاتی ہے۔ سرکمسٹانسز ہمیں فیل نہیں کرتے، ہماری سوچ ہمیں ناکام اور کامیاب کرتی ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ پازیٹیو تھنکنگ اور متواتر کسی چیز کے پیچھے اپنی جدوجہد قائم رکھنا ایک بہت اہم چیز ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ہر چیز کی جزیات میں جائیے اور اس کو اچھی طریقے سے اس کی ڈیٹیل تیار کیجیے، اور اس کے پر انت تک محنت کیجیے، دن و رات محنت کیجیے، اور اس کو آپ پائے تکمیل تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ آپ کو اس میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو کامیابی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تو آپ کو کامیابی ہوئی تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ناکامی ہوئی تو اس ناکامی کو دل سے نہ لگائیے، بلکہ اس کو فوراً بھول جائیے اور دیکھیے کہ آپ کے اطراف میں اللہ نے کوئی نئی اپرچونٹی لا کے کھڑے کی ہو۔ جتنی دیر آپ اس کے ساتھ لگائیں گے اتنی ہی دیر آپ اگر نئی اپرچونٹی کی طرف دیکھیں تو آپ کی طرف وہ لپک کے آئے گی اور آپ کو کامیاب کر جائے گی۔ آج ہم 3 قسم کے ینگ انٹرپرینور سے بات کر رہے ہیں۔ ایک وہ انٹرپرینور جو جہاں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہاں پہ ان کو سیکھنے کو ملتا ہے، بس وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ کسی جگہ کو وہ ایسا نہیں اپنا ٹائم ضائع کرتے اور نئی نئی چیزیں سیکھتے رہتے ہیں، جہاں لے جاؤ جدھر لے جاؤ وہ بس سیکھنے کے اوپر لگے رہتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو صرف لائف کو کچھ کرتے ہیں اور پھر ایکسپیرئنس کرتے ہیں سکسیس یا فیلئر کی طرف، یا وہ لوگ جو بالکل اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سب کچھ جانتے ہیں، اور وہ دوسروں پہ اپنے آپ کو اسرٹ کرتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی کسی ہائی ویلیو مورل کو سامنے رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے، اور کبھی آپ کو جو ہے آپ کو جذباتی کر دیتے ہیں، کبھی وہ آپ کے صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بس اسی میں لگے رہتے ہیں کہ بھائی آپ سے کوئی فائدہ اٹھا لیں، آپ سے کو کہتے رہیں کہ جو ہے آپ کی زندگی وہ ناکام ہے اور وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم چیزیں بہت جگہوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہم سب سے زیادہ جو چیز سیکھ سکتے ہیں وہ ہم دنیا کی فوج سے سیکھ سکتے ہیں، اپنی فوج سے سیکھتے ہیں، دنیا کی باہر کی فوجوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ وہ دراصل اپنے لوگوں کو کس طریقے سے ٹرین کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اب ہم ان سے ٹیکنالوجی سیکھ سکتے ہیں، اب ہم ان سے ڈسپلن سیکھ سکتے ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔
فوج کے اندر ایک چیز آپ دیکھیے، اور وہ ہم اپنے عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں بچپن ہی سے ایک روٹین میں ڈال دیا جاتا ہے. فوج میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو روٹین میں ڈال دیا جاتا ہے، آپ کو اپنے گھروں سے دور کر دیا جاتا ہے، آپ کو ایک خاص جگہ پہ رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو ایکسرسائز کرائی جاتی ہے، آپ کے معمولات کو درست کیا جاتا ہے، آپ کے جو ہے ٹیمپرامنٹ کو چیک کیا جاتا ہے، آپ کی برداشت کو چیک کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک بڑی ایک عجب چیز کرتے ہیں. سارا دن وہ آپ کو مختلف ایکٹیویٹیز میں ڈالتے ہیں. کبھی وہ آپ کو ایکسرسائز کراتے ہیں، کبھی وہ آپ کو پڑھنے کے لیے لائبریری میں بھیج دیتے ہیں، اور کبھی آپ کو وہ میس میں بھیج دیتے ہیں جہاں پہ مختلف قسم کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. وہ آپ کو سارا دن مصروف رکھتے ہیں. مگر اچانک کسی دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوتے ہیں گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، سخت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ ود ان 1 or 2 minutes جو ہے آپ اپنی وردی پہنیں اور میدان میں اور لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ ڈرل روزانہ کی جاتی ہے، یا ہفتے میں 2 دفعہ کی جاتی ہے، یا مہینے میں 1 دفعہ کی جاتی ہے، مگر یہ ڈرل ضرور ہوتی ہے، اور یہ بار بار ہوتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر برداشت پیدا کرنی پڑتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو جو ہے تیار کرتے ہیں کہ کسی بھی مقابلے کے لیے. اور پھر یہ سچویشن اور زیادہ ورسٹ کر دی جاتی ہے، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مورچوں تک پہنچ جائیے، اور آپ بالکل ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے دشمن نے حملہ کر دیا. اور یہ ڈرلز کئی دفعہ کی جاتی ہیں، اور ہمیشہ آپ کو یہ باور کیا جاتا ہے کہ دشمن نے آپ پہ حملہ کر دیا، اور آپ جو ہیں اس کے لیے بالکل سے تیار ہوں. اس ڈرل سے گزرنے کے بعد آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی عادتوں کے اندر وہ نکھار آ جاتا ہے کہ آپ اونچی سے اونچی بلندی پہ بھی چڑھ سکتے ہیں، اور نیچے سے نیچے کی گھاٹی پہ بھی جا سکتے ہیں. آپ کی کوئی لمٹ نہیں رہتی، بس آپ کو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اور آپ جو ہیں نہ ناکامی نہ ہی کامیابی دونوں سے کسی قسم کا آپ کو کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ بس اپنے پروسیس میں رہتے ہیں، اور آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہی مقصد تھا آج آپ سے کمیونیکیٹ کرنے کا، کہ آپ کو بیسیکلی انسپائریشن کی ضرورت نہیں ہے، 99% آپ کو ڈرل کی ضرورت ہے. آپ کو انسپائریشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پروسیس کی ضرورت ہے، اور ایسے پروسیس کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر آپ اپنے آپ کو بار بار ڈالیں، اور بار بار آپ اس میں سے جو ہے اپنے آپ کو تیار کریں. آپ کا جسم، آپ کا دماغ، آپ کا ولولہ، ہر چیز جو ہے وہ آپ کے اپنی ہاتھ میں ہے، اور کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں، اور وہی کامیابی کا راستہ ہے.